بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع پچھلی امتوں کی دانائی کے واقعات بیان کرنا ہے۔ پچھلی امم میں ایک بندہ جس کو دانائی کے حوالے سے ایک خاص پذیرائی حاصل ہے، اس ہستی کا نام ہر زبان زد خاص و عام ہے، حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ۔ یہ بہت ذہین اور فطین بندے تھے۔ نوبی قوم کے سیاہ فام یہ غلام تھے جن کو بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 30.5 مسقال کے عوض خریدا ہوا تھا۔ حضرت لقمان حکیم اس کی خدمت بجا لاتے تھے، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر گٹھے کی صورت میں باندھ کر لاتے اور اپنے مالک کی خدمت کرتے۔ ان کا مالک اپنے دوست کے ساتھ گھر سے باہر نہر کے کنارے چوسر کھیل رہا تھا۔ دونوں دوستوں میں اس شرط پہ یہ گیم کھیلی جانے لگی کہ جو بندہ ہار جائے گا اس کو اس نہر کا پانی پینا پڑے گا، یا وہ جو بندہ دوسرا کہے گا اس کا فدیہ ادا کرے گا۔ المختصر، حضرت لقمان حکیم کے مالک اس گیم کو ہار گئے۔ اس بندے نے کہا کہ اب کیا ہوا وعدہ ایفا کرو۔ حضرت لقمان حکیم کے مالک نے کہا کہ مجھے 1 دن کا وقفہ دیجئے، اس کے بعد میں نے جو تیرے ساتھ شرط لگائی ہے اس کو پورا کروں گا۔ گھر میں چلا گیا بہت غمگین، اب کیا کیا جائے۔ اسی غم میں تھا کہ حضرت لقمان حکیم لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا گھر لا کے رکھا، اپنے مالک کے پاس گیا تو اسے بڑا غم زدہ پایا، تو اس سے غم کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ آپ کی سمجھ میں نہیں۔ المختصر، حضرت لقمان حکیم نے اسے اس بات پہ آمادہ کر لیا کہ اگر آپ مجھے بتائیں گے ہو سکتا ہے میرے پاس اس کا کوئی حل ہو۔ لقمان حکیم کو اس نے بتایا کہ میں نے اس شرط پہ جوا کھیلا ہے کہ اگر میں ہار گیا تو اس نہر کا سارا پانی پیوں گا، یا پھر اس کے عوض مجھے فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ جی فدیہ کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ فدیہ یہ ہے میں تیری دونوں آنکھیں نکالوں گا اور ساتھ ساتھ تیرے سارے مال پہ قبضہ کروں۔ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا یہ کون سی بات ہے، اس کا حل میں پیش کیے دیتا ہوں۔ اس نے پوچھا جی کیا حل ہے؟ حضرت لقمان حکیم نے کہا کہ جب صبح وہ آپ کے پاس آئے اپنا وعدہ ایفا کیجئے تو آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ میں نے نہر کے درمیان سے پانی، دونوں کناروں کے درمیان والا پانی پینا ہے کہ جو لمبائی میں ہے اس کو پینا ہے؟ تو جب وہ آپ سے کہے گا کہ آپ دونوں کناروں کے درمیان والا پانی پیجئے تو آپ اس سے کہنا کہ لمبائی سے جو پانی آ رہا ہے اس کو تو روک جب تک میں دونوں کناروں کے درمیان والا پانی پی نہ لوں۔ تو ایسا ممکن نہیں ہوگا، تو عدم ایفا کی ذمہ داری اس پہ چلی جائے گی اور آپ اس بلا اور مصیبت سے نجات پا لیں۔ چنانچہ جب وہ بندہ صبح آیا اس نے کہا کہ مقررہ وقت آ گیا، اب اپنے وعدے کو پورا کیجئے۔ حضرت لقمان حکیم کے مالک نے کہا کہ میں کیسے پانی پیوں، نہر کی لمبائی میں پانی پیوں کہ چوڑائی میں؟ اس نے کہا جی چوڑائی میں۔ تو اس مالک نے کہا کہ ایسا کرے لمبائی سے جو پانی آ رہا ہے آپ اس کو روک لو۔ اس نے کہا جی ایسا تو ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا جی جب عدم ایفا تیرے پہ چلی گئی تو یہ شرط مجھ سے ختم ہو۔ حضرت لقمان حکیم کی اس حکمت پہ وہ بندہ اتنا راضی ہوا کہ اس نے حضرت لقمان حکیم کو آزاد فرما دی۔ حضرت لقمان حکیم کی دانائی کے بڑے قصے مشہور ہیں۔ ایک اور قصہ، حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے یہ نصیحت کی کہ جب تم نے کسی کو اپنا عزیز بنانا ہے، اپنا دوست بنانا ہے، تو آزمانے کے لیے اس کو غصہ دلا لو۔ اگر غصے میں بھی اس نے عدل و انصاف کیا تو اس کو اپنا دوست بنا لو، وگرنہ اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی جان چھڑوا لو۔ تو کسی بھی بندے کو دوستی کے لیے اگر آپ نے انتخاب کرنا ہے تو پہلے اس کی حالت غضب کو دیکھیں کہ غصے کی حالت میں وہ پاگل تو نہیں ہو جاتا۔
اگر غصے کی حالت میں بھی وہ عدل اور انصاف پہ قائم رہتا ہے تو آگے بڑھ کے اس کو سینے سے لگا لیجئے، وہ دوستی کے لائق ہے۔ ایسے ہی پہلی امتوں کی ذہانت کے واقعات میں سے ایک واقعہ عبداللہ بن عامر ازدی ہے۔ مدینے کے جتنے بھی لوگ ہیں، انصار مدینہ، وہ سارے کے سارے انہی کی نسل میں سے۔ آپ قوم سبا سے تعلق رکھتے ہیں، وادی ارم میں آپ کا تعلق تھا اور اپنی قوم کے ایک سردار کی حیثیت سے آپ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اس قوم پہ رب نے بڑا فضل کیا ہوا تھا، ان کے درخت ایک سال میں 2 بار پھل دیا کرتے تھے، اور درختوں کو پانی لگانے کے لیے انہوں نے پہاڑوں سے جو پانی اترتا تھا بارش میں، اس کو روک کر ایک ڈیم بنا لیا تھا، اور اس ڈیم کے انہوں نے 3 اس کے دروازے رکھے کہ جب بالکل لبالب بھرا ہو تو تب کون سا کھولنا ہے، جب کچھ پانی ڈاؤن ہو جائے تب کون سا کھولنا ہے، جب پانی بالکل قریب نیچے چلا جائے تب کون سا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے اوپر بڑا خاص فضل اور کرم کیا تھا، لیکن انہوں نے رب کی نعمتوں کی ناشکری کی، پھر رب نے انہیں عذاب میں گرفتار کرنا چاہا۔ اس ڈیم جس سے رب کے فضل کو وہ تلاش کرتے تھے، رب نے اس ڈیم کو ہی ان کے لیے وبال جان بنا۔ چوہوں کی فوج اللہ نے بھیجی جو دوسری طرف جا کر، جہاں لوگوں کی آمد و رفت کم تھی، اس ڈیم کو جس پتھروں سے وہ بنا ہوا تھا اس سے انہوں نے سوراخ بنانے شروع کیے۔ سب سے پہلے اس قوم میں سے جس بندے نے دیکھا وہ عبداللہ بن عامر ازدی ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ لے گئے، جا کر دکھایا کہ لگتا ہے مجھے کہ یہ رب کا عذاب ہے۔ ہیلے کے طور پر اور بچنے کے لیے انہوں نے چوہوں کے اوپر بلیاں چھوڑی، لیکن بلیاں جب چوہوں کو دیکھتی اور بھاگ جاتی، انہیں یقین ہو گیا کہ یہ رب کا عذاب ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، ان سے کہا کہ کوئی ہیلا یہاں سے نکل جانے کا عذاب الہی کے نازل ہونے سے پہلے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ عبداللہ بن عامر ازدی نے کہا کہ مجھے سمجھ آ رہا ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ میں قوم کا سردار ہوں، جب دوسرے لوگ بھی آ کر میرے پاس بیٹھیں گے شام کے وقت، میرا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے اس کو میں کسی کام کے کرنے کا حکم عطا کروں گا، لیکن یہ بات میری سنی انسنی کر دے۔ دوسری بار میں پھر اسے کسی کام کے کرنے کا حکم دوں، یہ پھر بھی حکم بجا نہ لائے۔ تیسری بار میں اس کو بلاؤں غصے سے تو یہ بھی مجھے غصے سے بولے، یہاں تک کہ مقابلے کے لیے میرے سامنے آ کھڑا ہو جائے اور مجھے ایک تھپڑ بھی مار دے۔ تم نے میرے بیٹوں کو حکم دیا کہ تم نے کچھ نہیں کہنا، میری قوم بھی اسی کشمکش میں رہے گی کہ یہ جو چھوٹا بیٹا ہے اس کے دوسرے بھائی ان کو غیرت کیوں نہیں آ رہی، تو قوم بھی کچھ نہیں کہے گی، تو میرے پاس ایک ہیلا آ جائے گا، میں قسم اٹھا لوں گا کہ ایسی قوم میں میں نہیں رہ سکتا جن کو اپنے سردار کی عزت کا پاس نہیں۔ چنانچہ ایک پوری پلاننگ سے جب یہ عمل وقوع پذیر ہوا تو سارے سردار منہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے گھر والے کوئی غیرت نہیں کر رہے، کھڑے ہو کر اپنے چھوٹے بھائی کو پکڑ نہیں رہے۔ عبداللہ بن عامر نے وہیں پہ قسم اٹھا دی کہ میں ایسی قوم میں نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تو ان آپ کے بیٹوں کے اوپر شرم آ رہی ہے، انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا جی تم بھی تو بیٹھے ہوئے تھے، جب تم نے نہیں کیا تو میں ایسی جگہ پہ نہیں رہا۔ قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے جب قسم اٹھا لی، بعد میں اپنا سامان بیچنے کے لیے انہوں نے بازار میں رکھا، لوگوں نے بڑھ چڑھ کر لیا، بعد میں وہاں سے کوچ کر کے وہ مدینہ تشریف لے آئے اور وہاں پہ اپنی امن کی زندگی گزاری اور اپنی اولاد کو یہ نصیحت کی کہ نبی آخر الزمان نے ہجرت کر کے آپ کا مہمان بننا ہے اور ان کی مہمان نوازی کا تم نے حق ادا کر دیا۔ تو کیسے کیسے نفیس ذہن کے لوگ خدا کی اس خدائی میں موجود تھے اور ہیں۔